کچھ بھی نہ کرو، مہربانی کرو بس۔ بھائی نفلی عمرہ یا کوئی بھی ہو زندہ کے لیے نہیں ہوتا، زندہ ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو نصیب کرے۔ اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ ہاں جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ مسجد قباء میں جب آدمی جاتا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے یا اپنے محلے سے اپنے گھر سے، اور وہاں جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ ایک پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ صاحب بات ہے کہ عمرہ نفلی ہوگا، عمرہ فرض تھوڑا ہے، عمرہ فرض کا کیا تعلق ہے وہاں سے؟ لیکن یہ کتنی بڑی عنایت ہے کہ مکے والے تو عمرہ کریں لیکن مدینے والے بھی محروم نہ رہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بھی عمرے کا اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ ہم نے جو عمرے کیے پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں تو خبر آ گئی کہ عمرہ مقبول کا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں۔ اب اگر آدمی خود فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ اگر مدینہ منورہ سے واپس آنے پر حیض آ گیا، اس نے اگر نیت نہیں کی عورت نے حیض کی وجہ سے، تو بس وہ چلی جائے اپنے وطن، اس پر کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اس نے نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، تو اب وہ یہاں بیٹھی رہے جب تک پاک نہ ہو۔ پاک ہو کے عمرہ کر کے مکمل پھر جائے۔ کیا جی قطر و ہند ہو گیا ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں کیا قطر و ہند، پتہ نہیں کیا بلا لکھی ہے۔ میں جہاز میں سو گیا، احرام والا کپڑا منہ پہ آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے بیٹے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور دستار بندی ہونے کے بعد پاگل ہو گیا ہے، 7 سال سے علاج ہو رہا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بعض اوقات اللہ معاف کرے نظر بد بھی لگ جاتی ہے، اور کچھ ظالم جو ہیں وہ بغض میں آ کے جادو وادو بھی کراتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ آج کل تو آسان ہے، موبائل میں سورۃ البقرہ کو فٹ کر لیں، اس کو ہیڈ فون لگا کے کہیں سنیں، وہ روزانہ تھوڑا 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 سنتا ہے، انشاءاللہ یہ ساری تکلیفیں چلی جائیں گی۔ زندہ کے لیے کوئی نہیں ہو رہا، اپنے لیے کرو۔ یاد نہ رہے وضو کا اور بیت اللہ کا طواف کر لیا یعنی بغیر وضو کے، اب اس کا علاج یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ طواف دہرا دو، کہ اگر اس میں وضو نہیں تھا تو گناہ ہے، اور طواف تمہارے ذمہ واجب ہو گیا کیونکہ تم طواف کر چکے ہو، لہذا دوبارہ طواف کرو۔ جو لوگ ناف کے نیچے احرام کی چادریں باندھتے ہیں اور ناف سے تھوڑا حصہ بھی نظر آ رہا ہو، نہ ان کی نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، وہ تو عورہ ہے، ننگا کھلا ہوا ہے۔ صفا مروہ جب دوڑنے کے لیے جائیں تو حجر اسود کو استلام کر کے چل پڑیں، جب صفا کے قریب جائیں تو پھر وہی کہیں ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ میرا اکثر جو ہے قطرہ منی کا گرتا، منی کے قطرے نہیں گرتے یار، بے وقوفی نہ کیا کرو۔ منی کا قطرہ تو تب گرتا ہے جب شہوت ہو، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر آدمی کا عضو جو ہے وہ مر جائے، وہ ہے منی۔ باقی جو پیشاب سے پہلے آ جائے، پیشاب کے بعد آ جائے تو مزی ہے یا ودی ہے، اس کے لیے وضو کافی ہے۔ اور اگر بلا وجہ شک ہے کہ طواف میں قطرہ گرا ہوگا تو اپنا کپڑے کو چیک کر لو، گرا ہے تو دوبارہ وضو کر کے طواف کرو۔ دوڑ کے یا تیز قدموں سے طواف کر سکتے ہیں نہیں،
آہستہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم آ رہے ہو اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور تمہیں خدشہ ہے کہ ایک رکعت چلی جائے گی تو دوڑ کے مت آؤ، علیکم السکینۃ والوقار، ادب سے چلتے آؤ۔ تو طواف بھی تو نماز کے حکم ہے، اس میں بھی وہی حکم ہے کہ ادب سے چلیں، نظر نیچے رکھیں اور زبان پہ وہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے پہلے چکر میں کندھا نہیں نکالا، بعد میں نکال دے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کم سے کم دم کیا ہے؟ کم سے کم دم ہوتا ہے ایک بکری، ایک بکرا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ کوئی چھوٹا ہوگا کوئی مرغی دے دے گا کوئی بکری دے دے گا، عجیب بات ہے۔ کم سے کم کیا دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا بکری یا دمبا یا جو بھی ہے۔ ہم مرغابی کا شکار کرتے ہیں، کئی بار شکار جو ہے تکبیر سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ مردار ہے، وہ حرام ہے، کیونکہ آج کل تو شکار بندوق سے ہوتا ہے، تو بندوق سے اگر وہ مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ تیر الگ چیز ہے، چونکہ تیر اندر گزر جاتا ہے، بندوق کا چھرا جو ہے وہ دھکا لگاتا ہے، اندر نہیں گزر جاتا ہے، اس لیے اگر تکبیر نہ پڑھ سکیں تو گویا وہ مر گیا، وہ حرام ہو گیا۔ پاکستان سے آتے ہوئے احرام باندھا، غسل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، غسل سنت ہے، کرتے اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کوئی حل نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دعا کریں اللہ ملک کا حافظ و ناصر۔ ملک کے حالات انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی خراب نہیں ہو رہے، دشمن اپنا ہر بار استعمال کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمارے شاہینوں نے اس کے چنے چبوا دیے۔ اس کو اگر کوئی ہوش ہے نا تو آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ صرف 4 کلومیٹر اس کے ہوائی جہاز اندر آئے ہیں تو شاہین انتظار میں تھے، انہوں نے دونوں جہاز بھی گرا دیے، پیلٹ بھی پکڑ لیے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ تو ایسے ہندو بیچارے نے الیکشن لڑنا ہے، وہ شو کر رہا ہے اپنی پبلک کو ابھارنے کے لیے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ و ناصر ہے ملک کا۔ طواف کے دوران چکر بھول جائیں تو جو دماغ میں ہو کہ میرے 5 ہیں اسی پہ عمل کرو۔ سوفٹی جوتی پہن کے طواف کیا جائے، اگر پاک ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ حضرات ائمہ 4 میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے، بالکل 4 کی تو آپ کر ہی نہیں سکتے، لازم ایک کی کریں گے۔ اب دیکھیں نا، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو امام تو ایک ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ ہر رکعت کے لیے ایک نیا امام کھڑا کریں۔ اللہ کے بندے تقلید ہمیشہ ایک کی ہوتی ہے، 4 کی نہیں ہوتی، اور اسی کی ہوتی ہے جس کی فقہ تمہارے ملک میں ہو۔ ہم نے مرحوم والد والدہ کا عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، زندوں کا نہیں کر سکتے۔ عمرے کے دوران نماز قضا ہو جائے تو وہی قضا پڑھو، اور کیا ہے۔ ہمارے جو گروپ کے ساتھی ہیں غیر محرم کے ساتھ ہوٹل میں قیام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ صفا مروہ کے طواف کے دوران تو نہیں کر سکتے، جب فارغ ہو جائیں تو اپنے بالوں کا قصر کریں، تو مثلا اتنا بال ہے تو چوتھا حصہ سارے بال کٹ جائیں، وہ ہے قصر، ٹک لگانا قصر نہیں ہوتی۔ فیاض احمد صاحب بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان کو اللہ پاک دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جتنی بلاد اسلامی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ مولانا الیاس صاحب چنیوٹی نے دعا کی، ان کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے۔
اگر من عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، اور حلق بھی کرائے، جب تک حلق نہیں کرائے گا وہ احرام میں ہے، دم پڑتی رہے گی، پتہ نہیں کتنی پڑ جائیں۔ احرام سے آدمی تب نکلتا ہے جب اسطرا پھروائے گا یا قصر کرے گا، چادریں کھولنے سے نہیں نکل جاتا۔ طواف کے دوران بات چیت کر سکتے ہیں، ہم دین کی بات ہو تو کر سکتے ہیں، دنیاوی قصے نہیں کر سکتے۔ قیدی کی رہائی کے لیے سب سے بڑا عمل ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ عمل حضور پاک نے بتلایا۔ ایک صحابی آئے، بڑے پریشان تھے، انہوں نے کہا حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کو کافر گرفتار کر کے لے گئے۔ آپ نے فرمایا تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے نا بس سارے گھر والے پڑھو، جتنی ہو سکتا ہے پڑھتے رہو۔ دوسرے دن وہ رات کو سویا ہوا تھا کہ دروازہ کھٹکا، باہر نکلا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا۔ ابا جان صرف میں خود نہیں آیا، میں ان کے 40 اونٹ بھی بھگا کے لے آیا۔ تو یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ کوئی بھی قیدی ہو انشاءاللہ قید ختم ہو جائے گی۔ جوتے اپنے ساتھ رکھ کے طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کسی ولی اللہ کی مزار پہ منت مانی جائے، بکرا ذبح کیا جائے، وہ کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، وہ تو غیر اللہ کی نظر ہو گئی نا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے فرمایا ہوتا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو حرام ہے۔ بلکہ آپ قرآن دیکھیں نا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، ایک تو مردار جانور جو مر کے حرام ہے، اور دم جو خون نکلتا ہے جانور کے ذبح کرتے وقت دم مسفوح حرام ہے۔ لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، ہر چیز حرام ہے۔ اس سے بھی بدتر کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، اس کو اللہ نے خنزیر کی بھی بات کا درجہ دیا۔ پاکستان میں محفل میلاد مناتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ یہ تو حضور پاک کی وفات کے 600 سال بعد مظفر نامی ایک بادشاہ تھا مصر میں، اس نے یہ ایک نئی بات نکالی تھی۔ 3 بندے عمرے کے لیے آئے، طواف صفا کے بعد ہوٹل پہ جا کر ایک دوسرے کا حلق کریں، بالکل جائز ہے۔ اگر بالوں کو نرم کرنے کے لیے خوشبو والا شیمپو لگایا، دم پڑ گئی، سارے سر کو لگایا ہے نا آپ نے، اس کے بغیر کیا تکلیف تھی؟ کپڑے والے صابن رکھ لو۔ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے لیے اللہ ان مدارس کو آباد و شاد رکھے، اور رات دن اللہ زیادہ سے، وہاں ہمارے بہت پرانا تاریخی مدرسہ ہے یہ دارالعلوم کبیر والا جو ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائی کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ پہلے تو چیک اپ کراؤ نا کہ نقص کس میں ہے، بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، پھر اس کا علاج کرو، پھر دعا مانگو، پھر قبول ہوگی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، چونکہ جب تک اسباب پہ عمل نہیں کرو گے پھر اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کی شادی نہ ہو گئی، یا اللہ مجھے بچہ دے دے، تو اس کو تو بچہ پیدا نہیں ہوگا نا، بچہ تو آخر عورت کو ہی پیدا ہوگا۔ اس کے لیے پہلے شادی کرے گا، نکاح کرے گا، میاں بیوی ملیں گے تبھی وہ دعا کرے۔ مولانا صاحب جہانیاں خانیوال سے شیخ مشتاق الہی آپ کے بیانوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ دین کی محبت عطا فرمائے۔ طواف کر کے صفا سے پہلے کوئی کھانے پینے کی چیز استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے جاننے والے دوست ہیں، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اگر ایک طلاق ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، 2 پر بھی ہو سکتا ہے، 3 پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ غار ثور یا غار ہرا جائیں، منع نہیں ہے، لیکن سنت بھی نہیں ہے، صحابہ کبھی نہیں گئے۔ داڑھی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 1 مشت ہو،
دربار پر مجاور بن کے بیٹھ کے روزی کمانا بالکل حرام ہے، یعنی بزرگوں کی قبر بیچ رہے ہو۔ بالکل اللہ کے پیغمبر اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اپنے سامان کے وزن میں لے جائیں تو لے جائیں، آپ کے وزن میں ہے۔ مسجد عمرہ سے بھی عمرہ ہوتا ہے، جیرانہ سے بھی ہوتا ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے استاد تھے مولانا سعید اللہ صاحب، فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا ضرب علی خان صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ شفاء کاملہ سے نوازے۔ جتنے علماء جہاں بھی ہیں اللہ ان کی صحت عافیت نصیب فرمائے۔ بہرحال ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اسامہ کے لیے بھی، سعید صاحب کے لیے بھی، سب کے لیے۔ پاکستان سے آیا آدمی مکے سے مدینہ جاتا ہے، واپس آتے ہوئے میقات سے دوبارہ احرام باندھ کے، بالکل احرام باندھ کے نہیں آئے گا، عمرہ بھی کرنا پڑے گا، دم بھی دینی پڑے گی۔ میں نے عمرہ کیا، اس طرح کے بجائے مشین پھروائی، کوئی بات نہیں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، بالکل حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں رہی نا تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہ اسلام کے نام پر دنیا میں یہ واحد ملک ہے، باقی ملکوں کی تو ایک تاریخ ہے نا، اس کی تو کوئی تاریخ نہیں ہے، اس کا تو یہ تو مارد وجود بھی اسلام کے لیے آیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے آج تک سب کچھ کیا، اسلام کو نہیں آنے دیا۔ والدہ جدہ ایئرپورٹ پہ گر گئیں، چوٹ کی وجہ سے مکہ ہوٹل آ کے رات آرام کیا، ہوٹل آرام کے دور سر سے کپڑا اتر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو کپڑا باندھنا بھی ضروری نہیں ہے، اتر گیا تو کیا ہو گیا۔ 2 طواف اگر اکٹھے کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھیں۔ عمرے میں دوران طواف اگر نماز کھڑی ہو جائے تو کندھا ڈھک لیں گے، طواف میں اجتماع ہوتا ہے، نماز میں تو نہیں ہوتا۔ اگر عمرے میں دوران طواف یا سعی پیشاب کی تکلیف ہو جائے، پیشاب کر کے دوبارہ کریں۔ میں نے عمرہ کرنے سے پہلے احرام اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیے، پھر میں نے دوبارہ کپڑے اتار کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کپڑے پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کسی کا نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ پاک آپ کو اس محبت کا صلہ دے، کیونکہ یہ محبت جو ہے نا اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے دین کے لیے ہے۔ باقی پڑھنے کے لیے سب سے آسان عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر مشکل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ جی حنفی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ حرمین میں جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک تو عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ بہرحال فتویٰ اسی پہ ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، وہ پڑھ لیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ اگر ہم ہوٹل سے غسل کر کے احرام پہن لیں پھر مسجد جا کے نیت کریں، ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں کہ مسجد میں جا کے پہنیں۔ اصل تو نیت ہے کہ وہاں جا کے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے، بس پھر آ جائیں گے۔ خواتین عمرے کی نیت کے بعد ہوٹل جا کے برقع اتار سکتی ہیں، یہاں پہ اگر کوئی اور غیر مرد نہ ہو تو اتار سکتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے، توبہ کرے، اس کے کہنے سے کافر کوئی نہیں ہو جاتا۔ کہتے جی کہ احمد رضا خان نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ
قاسم پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اب وہ فوت ہو گیا، اللہ بس معاف کر دے۔ ایک آدمی نے حضرت تھانوی سے آ کے کہا کہ حضرت ان کے اعلیٰ حضرت جو ہیں احمد رضا خان، وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ارے بھائی، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم نبی کے منکر ہیں، اولیاء کے منکر ہیں، تو گالیاں ہی دیں گے، کوئی پھول تو نہیں پہنیں گے۔ ہاں، یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم سے مل کے بات کر لیں۔ کہتے ہیں حضور پاک کے روضے مبارک کا رنگ سبز ہے تو ہم سبز رنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں، کعبے کا غلاف کالا ہے بھائی کالے کپڑے پہن لیں۔ کیا بے وقوفی کا غلاف! حضور کے روضے کا رنگ تو سبز نہیں ہے، کس نے کہا؟ یہ روضہ حضور کی مزار مبارک کے اوپر ہی نہیں ہے تو ایک کونے میں ہے، اور حضور کی زندگی میں بھی نہیں بنا، صحابہ نے بھی نہیں بنایا، خلفائے راشدین نے بھی نہیں بنایا، یہ تو بہت بعد میں بنا۔ جوتا تھیلی میں تھا، کسی نے اٹھا لیا، پتہ نہیں، اللہ عالم، بہرحال معاف کر دو، اور کیا ہے۔ طواف کے دوران کعبے کو پیٹ ہو جائے، یہ سم طواف نہیں ہوتا، وہ نماز کے حکم میں۔ جو چیزیں لائن میں لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تو لیں ورنہ نہ لیں۔ اگر زندہ، ضعیف، بیمار، لاچار والدین، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ حضور کے روضہ مبارک پر جب مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں، پھر کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ دم میں روزے نہیں رکھ سکتے، دم ہی دینی ہوگی۔ میں ایک بندے سے کپڑے سلواتا ہوں اور سلائی کر کے بیچتا ہوں، مگر وہ بندہ سنا ہے کہ چوری کی بجلی پر مشین چلاتے ہیں، وہ جانے اس کا کام جانے، تم اس کو مزدوری دیتے ہو، تمہارا کیا گناہ ہے؟ چوری تو وہ کر رہا ہے۔ یہی مسئلہ تو حضرت اعلیٰ حضرت سے بھی کسی نے پوچھا تھا، اور نے کہا حضرت یہ جو طوائفیں ہیں یہ کبھی کبھی میلاد مناتی ہیں اور کبھی کبھی محرم کے 10 دن خیراتیں کرتی ہیں، ہمیں بھی بلاتی ہیں یا ہمیں خیرات کا پکا ہوا کھانا بھیجتی ہیں، ہم کھا سکتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں بھائی کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، پتہ نہیں ان کو تجربہ کیسے ہوا، کہ یہ ایسا کرتی ہیں کہ کسی سے قرضہ لے کے خیرات کر دیتی ہیں، پھر اس کو قرضہ ادا کر دیتی ہیں۔ تو خیرات تو قرضے کے پیسے سے کی ہے نا، وہ تو حلال ہے نا، تو اس لیے حضرت وہ چوری کرتا ہے، تم تو چوری نہیں کرتے۔ ہماری مسجد کی امام صاحب مصلی پہ موبائل سے باتیں کرتے ہیں، تو دین کی بات کر رہے ہیں تو تم کیوں منع کرتے ہو؟ ہاں اگر وہ غیر شرعی بات کرے پھر منع کر سکتے ہیں۔ اللہ کا مقام جو ہے وہ عرش ہے، جیسی اس کو زیبا ہے، الرحمن والعرش استوى۔ امام مالک نے فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے بس۔ والد نے جو پڑوسی پتہ نہیں کیا پراپرٹی اچھا بہنوں کے لیے رکھی تھی، اس کا کرایہ میں بہنوں کو دیتا ہوں، تو بالکل ان کو جب وہ رکھی بہنوں کے لیے ہے تو ان کو دے، اس سے اگر ڈنڈی مارتے ہو تو پکڑ جاؤ گے۔ اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے بال کٹوائے، احرام اتار دیا، پھر معلوم ہونے پر دوبارہ احرام پہنا، بال کٹوائے، ٹھیک ہو گیا۔ مطاف میں آدمی جو طواف کر رہے ہیں وہ نمازیوں کے آگے گزر سکتے ہیں۔ بہرحال مکہ مدینہ میں آپ مسافر ہیں، فرض نماز قصر پڑھیں گے، سنت نفل معاف ہے، پڑھو گے تو ثواب ہوگا، وقت ہے تمہارے پاس، کیا کون سا کام ہے؟ مکہ مکرمہ سے جدے جائیں تو احرام ضروری نہیں، البتہ طائف جائیں ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔
حجر اسود کا بوسہ لینا جو ہے سنت ہے، لیکن غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے، تو لہذا دور سے اشارہ کر دو، بوسے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے جی آپ کرسی پہ بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہے، کرسی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، وفا نہیں کرتی ہے۔ اللہ کی زمین تو وفا کرتی ہے، زندگی میں بوجھ اٹھایا ہوا ہے، مرنے کے بعد بھی قبر کی جگہ دے گی، کرسی کیا دے گی؟ آپ کو کرسی میں دفن کریں گے؟ اللہ کے بندے نیچے قرآن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں طلباء، اس لیے میں ادباً نیچے بیٹھتا ہوں۔ ایام حج میں چونکہ درس نہیں ہوتا، تقریریں ہوتی ہیں، تو میں اوپر بیٹھتا ہوں۔ حرم اور طواف میں چپلی جہاں رکھ کے جائیں واپسی پہ نہیں ملتے، نہ رکھیں نا، اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ زمزم پینا جو ہے بیٹھ کے پئیں تو جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، حرم ہو یا غیر حرم ہو، کھڑے ہو کے پئیں یا بیٹھ کے پئیں بالکل جائز ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام عمرہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے صفا مروا نہیں کی اور حلق کرا لیا، دم پڑ گئی۔ عدالت کی طلاق اگر عدالت اسلامی ہے تو پھر وہ طلاق ٹھیک ہے، اگر انگریزی قانون کا فیصلہ ہے تو اس کو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ غزوہ ہند ہو گیا، ہاں جی وہ ہو گیا ہے، وہ تو صحابہ کے زمانے میں ہو گیا۔ کچھ عورتیں حیض روکنے کے لیے گولیاں کھاتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مقصد تو یہ ہے نا کہ حیض نہ آئے، بس نہیں آیا تو ٹھیک ہے۔ میری بیوی بہت زیادہ شک کرتی ہے، تھوڑا سا پانی کپڑوں میں لگ جائے تو کہتی کپڑے گندے ہو گئے، یہ بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس القہری۔ کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو دوائی دیں گے، 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گی، اس کے لیے کسی وظیفے شریفے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی امید سے ہے اللہ اولاد صالح عطا فرمائے، عمرہ کیا، بال نہیں مڈوائے، ویسے نہا لیا، دم پڑ گئی، بال بھی مڈواؤ، جب تک نہیں مڈواؤ گے دم پڑتی رہے گی۔ ایک آدمی نے قرآن حفظ کیا، بھول گیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس سے کہیں کہ دوبارہ پڑھے اور توبہ بھی کرے۔ میرا بچہ اتوار کو پیدا ہوا، 7ویں دن عقیقہ کرے۔ اگر کسی نے عمرہ تو کر لیا لیکن بال حدود حرم سے باہر جا کے کٹوائے، دم پڑ گئی، اللہ کے بندے عمرہ مکے میں ہوتا ہے، حرم میں ہوتا ہے، بال تم باہر جا کٹواتے ہو، طواف بھی حرم میں ہوگا، صفا بھی حرم میں ہوگی، بال بھی حرم میں کٹوائیں گے۔ صفا مروہ واجب ہے، ویسے نہیں کی جاتی، عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک داڑھی 1 مشت کے برابر ہو، سر پر امامہ باندھنا سنت ہے۔ عمرہ کرتے ہوئے طواف کے جو شرائط ہیں وہ ہر طواف میں وہی شرائط ہیں۔ خط تو اوپر بنوا سکتے ہیں، نیچے سے بھی بنوا سکتے ہیں، ادھار رقم لے کے اگر عمرہ کریں ہاں ہو جاتا ہے۔ میں حضرت شیخ ذوالفقار مدد اللہ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں۔ اصل یہ پوچھنے سے نہیں ہوتا، جب تک آپ کا ذہن، آپ کا دماغ اس شیخ کو قبول نہ کرے اس وقت تک بیعت نہ کریں، کیونکہ جب دماغ کی موافقت نہیں ہوگی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک عورت کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خون بند کرنے کی کوشش کی گئی لیکن تھوڑا تھوڑا رشتہ رہتا ہے، وہ نماز پڑھے بالکل۔
کہتے ہیں جی کہ اگر مرد کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی بیوی کو آپ صبر کا حکم دیتے ہیں، مگر عورت نہ فرمان ہو، کہنا نہ مانتی ہو، تو مرد کو کچھ دن صبر، ہاں گزارش یہی ہے کہ اس کو صبر کی تلقین کریں اور کسی بزرگ کی اچھی تقریریں سنائیں جو عورت کے اور مرد کے حقوق کے بارے میں ہیں، یا پڑھی لکھی ہے تو اس کو وہ کتابیں لا کے دیں جو حقوق زوجین کے بارے میں ہیں، اس کے بعد پھر اس کے والدین سے کہیں وہ بھی سمجھائیں، نہ سمجھے تو آخری حل طلاق ہے۔ بہرحال حضور پاک نے زندگی میں ایک آدمی نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، داڑھی کٹائی تو آپ نے اپنا رخ مبارک پھیر دیا۔ عورتیں احرام کی حالت میں بال کٹواتی ہیں تو غسل جائز ہے کہ نہیں؟ بعد میں غسل کرو نہ کرو۔ مرد حضرات احرام کی حالت میں بال منڈواتے ہیں، نماز کی حالت میں پہلے جماعت سے نماز پڑھیں یا غسل کریں، نماز پڑھو گے، غسل کرنا کون سا مقدم ہو گیا ہے؟ اور عمرے کے بعد جو غسل ہے وہ تو ضروری بھی نہیں ہے، وہ تو آدمی احتیاطاً کرتا ہے کہ بدن پہ بال نہ پڑ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا وازواجنا وذرياتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم يسر امورنا في كل زمان وفي كل مكان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یسر امورنا فی کل مکان یسر امورنا فی کل زمان اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین اللہم انزل علیہم بعثک الذی لا یرد عن القوم المجرمین اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے گناہ قید میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو یہود اور حنود کے فتنوں سے محفوظ فرما، انت القادر علی ذلک۔ یا اللہ من ارادنا واراد اہلنا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه اللہم اجعل کیدہ فی نہرہ اللہم اجعل تدبیرہ یا قوی یا عزیز۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔